अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में जो ऑक्सफोर्ड की बुक है गुलाब नर्सरी के लिए, इसका रिव्यू करने के लिए। ठीक है, ये बुक पाकिस्तान से मैंने मंगवाई थी, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं था। मैंने जस्ट कहा था अपनी मदर को कि मुझे बुक चाहिए, तो वो पाकिस्तान से आ रही थी तो वो ले आई। ठीक है, तो ये बुक बहुत अच्छी है, कलरफुल सी है। इसकी प्राइस जो सी है वो 570, ऑलमोस्ट 600 रुपीज़ जो सी है वो इसकी प्राइस है। ठीक है, तो इसे खोल के देख लेते हैं। ये आप देखिए, तो इसमें भी स्टार्टिंग के अंदर ऐसे ही है, कलरफुल है ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, इनके अंदर आपने मिलाएं, रंग भरें। ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट होती है, दायरा बनाएं। ठीक है, और ये जो राइटिंग के जो पैटर्न्स होते हैं ये उसके लिए है। ठीक है, अब आ जाइए इस तरफ। अब ये जो मैंने आपको बताया कि पहले आप बच्चों को जो सा है वो बड़ी वाली अलिफ बे पे लिखना सिखाएंगे, यानी पूरी अशकाल सिखाएं, उसके बाद आधी अशकाल सिखाएं, तो उसके लिए ये एक अच्छी बुक है। इसके अलावा मैंने रिव्यू किया था जो उर्दू प्राइमर है, जो कि हमारा पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड का सिलेबस है, उसकी बुक जो सी है वो बहुत सस्ती है और कलरफुल है, और उसके अंदर कंटेंट यानी कि आपको कहानियाँ बनानी नहीं पड़ेंगी, आपको कहानियाँ जो सी हैं वो उसके अंदर लिखी हुई मिल जाएंगी। तो वो भी बहुत अच्छी बुक है और इससे हाफ प्राइस पे है वो, तो वो वाली भी रिकमेंडेड है। आप थोड़ा सा और ख़र्च करना चाहते हैं और थोड़ी सी और मतलब कलरफुल सी चीज़ लेना चाहते हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, तो आप ये वाली बुक भी ले सकते हैं। तो इसमें ये देखिए, पहले आ गया बे। अब बे से क्या बनता है, उन पेड़ के ऊपर आपने दायरा लगाना है। ठीक है, अब बुलबुले, इनको आप ट्रेस करेंगे, बुलबुले ही बुलबुले हम बनाएं बुलबुले। ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने आपने पढ़ना है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे के अंदर करना है। ठीक है, अब पे है तो पे से पेंसिल, पे से पतंग, पे से पत्ता, दायरा लगाएं। ठीक है, अब आगे देखिए ये ते हैं, फिर आपने जो सा है वो सेम चीज़ों को मैच करना है, यानी बच्चे ढूंढेंगे। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग के लिए एक अच्छी बुक है। ये देखिए, अब एप्पल कहाँ पे है, ये एप्पल जाएगा, ये मामा खा रही हैं, उसके बाद ये दादी कट कर रही हैं, तो बच्चे जो से हैं वो देखेंगे, मैच करेंगे, तो इससे उनको वो क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है, यानी सोचना, अपना दिमाग इस्तेमाल करना जो सा है ना, कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, वो उसकी समझ आएगी। ठीक है, तो ये देखिए, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे उन्होंने टे लिखना सिखाना था, तो यहाँ पे उन्होंने पहले बताया कि 1 1 1 1 बनाएंगे, स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, और उसके बाद फिर यूँ पीछे जाते हुए आप ऐसे करेंगे, तो ये आपकी वो बन जाएगी, तोएं बन जाएगी। ठीक है, तो आप इसे जौन सा है वो बताइए, पहले हाथों से ट्रेस करना सिखाइए। ठीक है, यूँ करके, और फिर टे से टोकरी, टे से टमाटर। अब यहाँ पे टे कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है उसमें यह कलर करेंगे, उसे आप ढूंढें, इस तरह से करके बताया गया। आप ये देखिए, बंदर और टोपी। ठीक है, इसकी जितनी भी इन्होंने यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं ना, ठीक है, टीचर्स के लिए, मदर्स के लिए, उन्होंने ये बैक साइड के ऊपर आप देखें, ये देखिए इन्होंने बताया हुआ है हदायत बराए असातिज़ा कराम, सफ़ा नंबर ये। ठीक है, आप पीछे से ये देखेंगे 11 और 12, ये देखिए, ये उन्होंने पूरा बताया कि आपने उनको कैसे पढ़ाना है, कैसे बताना है इसको, अगर आप रीड करते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे उन्होंने पूरी स्टोरीज भी आपको दी हुई हैं, उन्होंने आपको बताया हुआ है कि आपने किस तरह से करना है। ये आप इधर देखिए, तो ये जो पेजेस हैं ना, ये आपकी मदद करेंगे। ठीक है, कौन सी स्टोरी थी, क्या था, ये देखें, ये जो बंदर की स्टोरी थी, बंदर और टोपियाँ, ये बंदर और टोपियाँ, इसकी स्टोरी क्या है वो सारी यहाँ पर लिखी हुई है। अब आपने खुद यहाँ से पढ़नी है पहले, उसके बाद बच्चों को बताना, पूछना है, जी बेटा बताओ ये क्या है। इसमें आप स्टोरी, खुद से स्टोरी बनाओ, ये क्या, पहली पिक्चर में क्या हो रहा है, दूसरी पिक्चर में क्या हो रहा है, तीसरी पिक्चर में क्या हो रहा है, चौथी में क्या हो रहा है, पांचवी में क्या। फिर वो स्टोरीज इस तरह से करके आपको बताएंगे, अपनी तरफ से कोई भी स्टोरी बताएंगे, फिर आपने जो रीड की हुई है स्टोरी और इस स्टोरी को मैच करके आप बताओगे, हाँ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये भी आपने पहले खुद स्टोरी नहीं सुनानी, पहले आपने उनको बोलना है कि आप पिक्चर से देखो और देख के फिर मुझे बताओ कि कैसी स्टोरी होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ से क्या होगा कि वो पिक्चर्स देख के अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे, और दिमाग इस्तेमाल करके वो फिर सोचेंगे, और सोच के फिर जो उनसे है वो आपको बात बताएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको हम कहें कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें, हर चीज़ पका के फ़ौरन उनके सामने नहीं रख देनी, बतानी नहीं है उनको, क्योंकि हमारे बच्चों को टीवी और मोबाइल देखने की, स्क्रीन देखने की इतनी आदत है कि वो खाना भी मोबाइल देखते हुए जो सा वो खाते हैं, टीवी देखते हुए खाते हैं। कोई उनके पास है नहीं है, उनको नहीं समझ में आती। आजकल बच्चे जो उनसे हैं वो नहीं इतना दिमाग यूज़ करते। तो क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले खुद स्टोरी नहीं सुनानी, उनको बोलना बताओ इसमें क्या हुआ, चलो आप स्टोरी बनाते हैं, पहले आप मुझे बताओ इसमें क्या है। उसके बाद आपकी मदद के लिए पीछे तमाम तरह स्टोरीज लिखी हुई हैं, आप वहाँ से देख के उनको स्टोरीज बता सकते हैं। ठीक है, अब ये आ गया से, आ गया से की एक्टिविटी आ गई, पे आ गया, पे की एक्टिविटी आ गई। अब ये देखिए, बे पे ते टे से, ये एक ग्रुप हो गया। ठीक है, अब आगे आ गया कलर लाल। ठीक है, फिर दायरा लगाइए जितने लाल रंग हैं उनके ऊपर, फिर ये एक्टिविटी आ गई है। ठीक हो गया, फिर रंग भरें, साथ में लिखें कौन सी चीज़ का क्या मतलब है। उसके बाद ये उन्होंने ज़रा इंटरेस्टिंग तरीके के साथ किया हुआ है, जैसे
میز بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں انگلش میں، تو راستے سے لے کر جائیں، زارا کو زارا کے پاس، اور یہ امی کو امی کے پاس، ٹھیک ہے، ابو کو ابو کے پاس، علی کو علی کے پاس، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جون سا ہے، اسی طرح سے یہ ہیں تصویریں ہیں سیدھا الٹا، یہ خوش ہیں، یہ سیڈ ہیں، آڈ ون آؤٹ جسے بولتے ہیں، ان میں سے کون سی ڈفرینٹ ہے وہ آپ نے باہر نکالنی ہے، ٹھیک ہے، جیسے اس میں سے یہ ڈفرینٹ ہے تو اسے آپ نے سرکل کرنا ہے، مختلف چیز کو یعنی آپ نے سرکل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے پہلے ہمیں جیم کی پہلے اوپر والی شکل اور پھر نیچے والا بنانا سکھایا ہے، فارمیشن سکھائی ہے، اور پھر اب یہاں پہ جیم آ گیا، یہ پیٹرن بتائے ہیں۔ اب پھر جناب جی وہ اسٹوری آ گئی ہے بات سنو کی، بچوں کو آپ نے بولنا ہے کہ بچے جو سے کریں گے، پرنٹنگ بہت اچھی ہے، پیپر بہت اچھا ہے، کلرز بہت فائن ہیں، اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ دیکھیے یہ کیا ہے، آپ نے بچوں کو یہ ایسے ہی پڑھانا ہے، یہ کیا ہے، یہ بلی ہے، یہ کیا ہے، یہ گڑیا ہے، یہ کیا ہے، یہ بال ہے، یہ گیند ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ان کے سائٹ ورڈز ہو جائیں گے، یعنی ان کو سمجھ آ جائے گی کہ جہاں پہ بھی یہ لکھا ہوگا اس کا مطلب ہے یہ، اور اس کا مطلب ہے، اور یہ کیا ہے، تو جیسے سائٹ ورڈز ہوتے ہیں نا انگلش میں، اس طرح سے یہ ان کے سائٹ ورڈز کا کام کریں گے۔ اب یہ یہاں پہ 6 سے ایکٹیویٹیز آ گئی ہیں، ٹھیک ہو گیا، ہے خے آ گیا۔ اب پھر یہ یہاں پہ جناب جی یہ خرگوش کے بارے میں ہے، ایکٹیو ہو کے اچھے طریقے کے ساتھ، اب جتنا ہم نے پیچھے سے پڑھا تھا بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے، یہاں پہ ٹریس کرنا ہے اور یہاں پہ آگے لکھنا ہے خود سے، بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے، ٹھیک ہے۔ اب نیلا رنگ آ گیا ہے، اب پھر سرکل کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ پھر پیٹرن ہے، ہر کتاب کا ایک پیٹرن ہوتا ہے جسے لے کے وہ چلتے ہیں اور آگے مینز پورے سبق کو اسی طرح سے ڈیولپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے اب یہ یہاں پر بھی اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ بلی ہے، یہ بلی ہے، یہ بلی ہے، اس کو آپ نے ملا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حصے کتنے حصے ہیں، جیسے کوارٹر ہے، کوارٹر کو کوارٹر کے ساتھ ملائیں، اب اس کے ساتھ کون سی شکل مل رہی ہے، اس شکل کو اس کے ساتھ جو سا ہے وہ ملائیں، ٹھیک ہے۔ تو پیٹرنز کو ان کو ملانا آنا چاہیے۔ اب آگے دیکھیں سین شین آنا ہے، ٹھیک ہے، یا دال آنا ہے، دال ڈال آنا ہے، تو انہوں نے یوں کر کے ان کو بولتے ہیں پیٹرن ٹریسنگ، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے بتایا کہ یوں 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 کریں گے تو اب بچوں کو دال لکھنے میں آسانی ہو جائے گی، ان کو پہلے کانسیپٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دال لکھا، پھر دادا جان کا گاؤں، آؤ آؤ کھانا کھاؤ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے انہوں نے اسٹوری لکھی ہوئی ہے، آپ نے یہ کس طرح سے کر کے پڑھانی ہے، یہ دیکھیے الفاظ، ذخیرہ الفاظ کیا ہے، گائے، مومو، بطخ، کینکیں، بکری، میں، مرغا، ٹھیک ہے، ککڑو کڑوں اینڈ ککڑوں کوں، بولی بولو، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کے سارے ان کے جو سے ہیں وہ ورڈز ہیں، تو جیسے وہ ہے نا اولڈ میک ڈونلڈ ہیڈ اے فارم، ای او، ٹھیک ہے، اس کے اندر ڈفرینس ہے، میں، منہ، کاؤ، کاؤ سے منہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے کر کے انہوں نے کانسیپٹ لے کے ساؤنڈز دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پھر یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ بچے جب بار بار پڑھیں گے، اور بچوں کو انگلی رکھنے دیں، بچوں کو پینسل رکھنے دیں۔ ہم پیرنٹس کیا کرتے ہیں، میں بھی کیا کرتی تھی کہ میں انگلی رکھتی تھی، تو بچے جو سے ہیں وہ خود انگلی نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے آپ کو انگلی رکھنی ہے، انگلی نہیں رکھنی، آپ کے بچے انگلی رکھیں گے۔ چلو ادھر فنگر رکھو، یہ کیا ہے، تو یہ بکری ہے، بکری ہے، آپ پڑھ کے ان کو سنائیں گے اور وہ کریں گے، بکری ہے، بکری لکھ کے بار بار دکھائیں، تو ابھی وہ ریڈ کرنا نہیں سیکھے لیکن ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا ہے، تھوڑا ب، ٹھیک ہے، تو کانسیپٹ آ جائے گا ان کو تھوڑا سا۔ اب یہ ڈال ہو گیا، اسی طرح سے زال ہو گیا، پیلا رنگ آ گیا، پھر رے ہے، پھر گلاب، یہ دیکھیے اب یہ اس کی ایکٹیویٹی آ گئی ہے ساری کی ساری، اور اب انہوں نے پے سے سٹارٹ کر کے یہاں تک لکھنا سکھایا۔ اور اب یہ دیکھیے جیسے ہم یہاں پہ کرتے ہیں نا اے بی سی کے ساتھ یا 1 2 3 کے ساتھ، انہوں نے بے پے تے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے زے، یہ اس طرح سے کر کے انہوں نے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح سے پیلا کلر کس سے ہوتا ہے، پے سے، ٹھیک ہے، یہ لال ہے اور یہ نیلا ہے، پڑھیں اور رنگ بھریں، ٹھیک ہے، یعنی پیلا اس سب میں پیلا کلر کریں، اور یہ انہوں نے گروپ بنائے ہیں، ٹھیک ہے، بے پے تے سے کے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے زے، یہ تو انہوں نے نیلا رنگ کرنا ہے، اس میں لال کرنا ہے، اس میں پیلا کرنا ہے۔ اب اسی طرح سے یہ سواد سین شین آ گیا، یہاں پہ یہ سین ہے اور آگے انہوں نے شین کرایا ہوا ہے، پھر علی کی کہانی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، پھر آگے انہوں نے سواد کرایا ہوا ہے، دعاد ہے، ایکٹیویٹیز ہیں، توئیں ہیں، اور پھر اب بے سے لے کے اینڈ تک، اور انہوں نے دیکھیں یہ گروپ بنایا ہوا ہے، بے پے تے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے زے، ٹھیک ہے، سین شین سواد دعاد توئیں زوئیں، اور اب آپ نے یہ سارا یہاں پہ دوبارہ لکھنا ہے۔ پھر ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہو گیا، پھر یہ ایکٹیویٹیز ہیں، پیٹرن کون سا آئے گا، رنگ بھریں، اور اب یہ دیکھیں اسٹار، تارا چاند تارا،
خوش اداس خوش، دائرہ مثلث اینڈ دائرہ، سوری اگر اس کا کچھ اور تھا، ٹرائی اینگل. ٹھیک ہے. اب یہ کریسنٹ شیپ انہوں نے بنانا سکھایا گیا. پھر یہاں پہ این آ گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر غین آ گیا ہے. پھر فے بنانے کے لیے انہوں نے پیٹرن دیا ہے. پھر کاف آ گیا ہے. پھر سٹوریز آ گئی ہیں. تو اٹس اے گڈ بک. اب یہ دیکھیں اب تک بچے فیملیئر ہو چکے ہوں گے کہ یہ علی کی شکل ہے، یہ گیند ہے، یہ سے ہے اور علی اور کی. اب تک اگر بچے یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو ان کو یہ ہے اور علی اس کی پہچان ہو گئی ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ نے وہی لکھنا ہے. اب یہ کون ہے؟ یہ علی ہے. یہ کون ہے؟ یہ زارا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گیند ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سائٹ ورڈز ہیں، بچوں کو ریڈنگ نہیں بھی کرنی آتی، پھر بھی آپ ان کو ریڈ کر کے بتائیں تو اب ان کو سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے. تھوڑی تھوڑی ان کی میموری میں جائے گا. تو بہت اچھی بک ہے. آئی ول ریکمینڈ اٹ. ٹھیک ہے. جو ابھی تک میں نے آپ کو بک سکھائی ہیں ان سے یہ تھوڑی سی ایکسپینسو ہے، بٹ کلرفل بھی ہے. پیپر کی کوالٹی بھی جو سی ہے وہ ایکسپورٹ کوالٹی ہے، اچھی کوالٹی ہے. ٹھیک ہے. جو اس سے پہلے میں نے آپ کو بک سکھائی ہیں وہ لوکل بکس تھیں. ٹھیک ہے. تو اس حساب سے یہ بالکل ٹھیک ہے. پرائسنگ بھی اس کی زیادہ ہے، تو پرائسنگ کے حساب سے انہوں نے کانٹینٹ چیزیں کوالٹی بہتر کی ہوئی ہے، پرنٹنگ بہتر کی ہوئی ہے، پیپر بالکل وائٹ ہے. جبکہ جو پہلی والی میں نے آپ سے بکس کا ریویو کیا ان کا پیپر جو ہمارا لوکل پیپر ہوتا ہے وہ ہے، بٹ ان کی پرائسز بھی کم ہے. سو اٹس فیئر فائن. ٹھیک ہے. آخر میں اب یہ دیکھیے، اب الف انہوں نے نہیں کرایا تھا آ او. اب آپ یہ دیکھیں آ او ای اے، یہ ہمیشہ اینڈ میں کراتے ہیں کیونکہ یہ مسوتے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو سا بچے ان کے ساتھ تمام تر جو حروف تہجی ہیں ان کو ملا کر لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھیے یہاں پہ بچے لکھنا سیکھیں گے. تو اوور آل اٹس اے گڈ بک. تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی جو پہلے پاکستان ٹیکسٹ بک بورڈ کی بک ہے پہلے آپ اسے کرائیں، اس کے بعد آپ یہ والی کتاب کرائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو میں نے جگنو کی کتابیں آپ کو ریویو کی تھیں آپ وہ کریں. تو انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے بچہ جو ہے وہ بہت اچھا سیکھے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. تو چلیں، ہوپ آپ کو ریویو پسند آیا ہوگا. اپنا رکھیے خیال، دعا میں رکھیے یاد. ملتے ہیں کسی اور بک کے ریویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو.